اشتیاق بھائی، آج کی نشست کا پہلا سوال ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید میں اور احادیث نبوی میں جو ہے کیا حوالے آئے ہوئے ہیں، کیا دلیلیں موجود ہیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ ماشاء اللہ حسن بھائی، بہت ہی پیارا اور موجودہ دور کے ضرورت کے مطابق آپ نے سوال کیا۔ اکثر دوست اس بارے میں یقینی طور پہ سوال کرتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے۔ دلائل پہ تو ہم انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے۔ ختم نبوت کا اصل بھائی مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کا آخری نبی اور رسول تسلیم کرنا، اور اس بات پہ بھی یقین کامل رکھنا کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ یہ ختم نبوت کا آسان لفظوں میں مفہوم ہے جو میں نے قرآن آیات اور احادیث سے اخذ کیا ہے۔ البتہ قرآن مجید میں 100 آیات کم و بیش ایسی ہیں جن سے ختم نبوت کا مفہوم بڑی واضح طور پہ کھل کے جو ہے اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ ان میں سے ایک دو مقامات میں آپ کے سامنے بیان بھی کر دیتا ہوں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی اولاد میں سے صرف 4 بیٹیاں تھیں جن کی آگے نسل چلی اور آگے اولاد کا سلسلہ ہوا۔ بیٹے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے تھے، کم سنی میں ہی، بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور اسی کی طرف اشارہ اللہ رب العزت دے رہے ہیں کہ مردوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو کسی کا باپ نہیں بنایا۔ البتہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے اس کو بھی شریعت نے واضح کر دیا کہ وہ حقیقی بیٹوں والا معاملہ نہیں ہے، اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے گھر میں آنے جانے سے اس طرح منع کر دیا جس طرح پہلے کے معاملات تھے۔ اور دوسرا مقام سورہ اعراف آیت نمبر 158، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ میں تمہارے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں سب کی طرف، کیونکہ اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے ہیں، تو کسی کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ وضاحت نہیں دی کہ میں دونوں جہانوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے اس طرح کا جو ہے مفہوم، اس طرح کا انداز اللہ رب العزت نے اختیار نہیں کیا۔ یہ الفاظ اور یہ انداز اللہ رب العزت نے صرف اور صرف اپنے خاتم النبیین کے لیے اختیار فرمایا ہے کہ میں تم سب کے لیے نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور اس کے اوپر اگر آپ احادیث کی طرف جانا چاہیں گے تو کم و بیش 210 کے قریب تو میرے پاس احادیث جو میں نے اکٹھی کی اس موضوع کے اوپر موجود ہیں، جن میں بالکل واضح طور پہ نبی علیہ السلام نے خاتم النبیین ہونے کا مفہوم جو ہے وہ بیان فرمایا۔ کیونکہ آج کل کے بہت سے اپنے آپ کو عالم سمجھنے والے، پروفیسر سمجھنے والے لوگ جو ہیں وہ ان آیات کی جو ہے بڑی غلط وضاحت بیان کر رہے ہیں کہ خاتم کا مطلب جو ہے وہ انگوٹھی ہے، مہر ہے، یا ابن العربی کے حوالے سے کچھ جو ہے پروفیسر حضرات جو ہے اس آیت کریمہ کا غلط مفہوم بیان فرما رہے ہیں، جبکہ اگر آپ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2219 کو اپنے سامنے رکھیں تو میرا خیال ہے شک والی کوئی بات ہی باقی نہیں رہتی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس میں نبی علیہ السلام نے 2 یا 3 چیزیں بیان فرمائی، تھوڑی لمبی حدیث ہے، میں اس کو اپنے موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس میں سے ایک چیز فرمایا، انہ سیکون فی امتی 30 کذابون۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے بعد عنقریب زمانے میں ایسا ہوگا کہ 30 جھوٹے لوگ جو ہیں، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کر دے گا، لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کر دے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، حالانکہ
خاتم النبیین میں ہوں، آخری نبی میں ہوں، اور اس کی وضاحت خاتم کی کہ اس کا مطلب انگوٹھی تھا یا اختتام تھا، نبی علیہ السلام نے خود ہی فرما دیا لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو گویا کہ اسد بھائی اس میں شکوک و شبہات سارے اللہ کے نبی نے ختم کر دیے، تو اس میں اب کسی بڑے چھوٹے کی یا اپنے بیگانے کی بندہ جو ہے بات کوٹ کر کے تو یہ بتائے کہ جس کا یہ مفہوم بھی نکل سکتا ہے، بالکل غلط ہے۔ لیکن ہم نے اسی مفہوم کو لے کے چلنا ہے جو مفہوم اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کو سکھایا، اور نبی علیہ السلام نے اپنے الفاظ کے ذریعے صحابہ کرام کو اور امت کو اس کی جو ہے تربیت دے دی اور اس کا مفہوم سکھا دیا۔ لہٰذا جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا لا نبی بعدی کہ میرے بعد اب نبی آئے گا ہی نہیں، تو پھر یہ جو تعبیرات لوگ کر رہے ہیں کہ جی نئی شریعت لے کے نہیں آئے گا، نیا دین لے کے نہیں آئے گا، نیا مذہب لے کے نہیں آئے گا، تو یہ ساری کی ساری فضولیات ہیں۔ البتہ یہ ختم نبوت کا جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں دو چیزیں میں اور آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاشباح والنظائر کے اندر بہت ہی پیارا جملہ لکھا، میں کہ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں وہ کافر ہے۔ اب دیکھیں یہ چھوٹی بات نہیں، اللہ فرما رہے ہیں کیوں کافر ہے؟ کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ جس طرح آپ اللہ کی توحید کا انکار کر کے تو دین اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر آپ کا ایمان یقین جو ہے خاتم النبیین پہ نہیں ہے، ختم نبوت پہ نہیں ہے، تو پھر بھی آپ دین اسلام سے خارج ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول مسک الختام پیج نمبر 26 کے اوپر موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹے مدعی نبوت سے اس کی نبوت کی دلیل مانگ لے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس بات پہ کافر ہو جاتا ہے کہ بھی اس سے دلیل آپ کیوں مانگ رہے ہیں جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا لا نبی بعدی کہ میرے بعد نبی نہیں ہے، تو لہذا اگر آپ اس سے دلیل مانگ رہے ہیں تو گویا کہ آپ کا یقین کامل نہیں ہے۔ جی اسد بھائی جزاک اللہ، بڑا آپ نے زبردست اس کو بیان کیا ہے، یقیناً سننے والوں کی